بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل آیت کا ایک حصہ پڑھ لیا تھا، اور وہ کیا تھا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ ما طابہ بھی پڑھ لیا تھا نا۔ طابہ فی الماضی ہم نے کہا قالا کی طرح، صحیح نا۔ طابہ جو ہے نا، باع، طابہ یطیبو، طابہ یطیبو، باع یبیع، تو یہاں پر واو یا ہے، یہ طابہ، طابہ یطیب، طیب، صحیح، طیب یعنی اسی سے پاک۔ تو کیا ہے یہ طابہ یطیب، اس کے یہ ہے باع، یبیع، وہ بیچتا ہے۔ تو یہاں پر ہوگا کیا، یہاں پر کیا ہے کہ یا جو ہے نا وہ الف سے تبدیل ہوئی، قالا کی طرح، خافہ کی طرح۔ ہم نے خافہ پڑھا نا، لیکن اگرچہ اس کا تھوڑا سا وزن میں فرق ہے، یعنی وہ خافہ یا خافو ہے، اور یہ با یطیبو ہے، یطابو نہیں، تو باب اس میں فرق ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو یا ہے یہ تاوا، تا یا با، طیب، ٹھیک ہے، یہ اس طریقے سے۔ تو فعل ماضی ہے، بہرحال فعل ماضی ہے۔ اور ما طاب لکم، ما طاب یہ ہے لکم، تو لکم کا پڑھ لیا تھا میرے خیال میں، جار مجرور ہے، اور جو کم ضمیر مجرور متصل ہے۔ من النساء، عورتوں سے، تو من النساء، من حرف کیا ہے، جر ہے، حرف جر کے بعد جو لفظ آئے گا وہ کیا ہوگا، مجرور ہوگا۔ تو ہم اس لیے کیا پڑھتے ہیں، من النساء، اس لیے مجرور پڑھ رہے ہیں۔ اور النساء جو ہے یہ جمع کون سی ہے، جمع مکسر بھی ہے، اور اس کا جو واحد ہے وہ ہے امرأۃن، اس کے اپنے لفظ سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، امرأۃن۔ ورنہ جمع مکسر میں، جمع میں ایسا ہوتا ہے نا اسی لفظ سے جمع بنتی ہے، لیکن یہ لفظ ایسا ہے کہ اپنے لفظ سے اس کی جمع نہیں۔ مثنیٰ، اس میں نے آپ کو بتایا تھا، مطلب دو دو، اثنان اثنان، اور ثلاثہ بھی اس میں، صحیح، اور رباع بھی اس میں۔ یہ فعل نہیں، اس میں، اس کے اندر کوئی ضمیر بھی نہیں، ضمیر بھی نہیں اس میں۔ اب فَإِنْ خِفْتُمْ، تو ان خفتم، یہ فا جو ہے نا یہ حرف ہے، فا جو ہے نا واو کی طرح حرف ہے، جیسے واو ہے نا، اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں عطف ہے، کبھی ہم اس کو مطلب استئناف، بہت ساری قسمیں اب اگلے سمسٹر میں بتاؤں گا۔ ابھی اس میں، ابھی آپ یہ اتنا یاد کر لیں، یہ حرف ہے فا، واو کی طرح، حرف عطف بھی ہوتا ہے عام طور پر۔ ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو، اور خفتم ہم نے پڑھا نا پہلے، کیا ہے یہ، فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہے، اور اس کے اندر تم کیا ہے، ضربتم میں جیسے تم ہے نا ویسے ہی ہے۔ ضمیر کون سی ہوگی، مرفوع متصل ہے، صحیح نا۔ خفتم ضربتم کی طرح تم جو ہے یہ اس کے اندر ضمیر ہے، مرفوع متصل کی، مذکر کی ہے مؤنث کی ہے، مذکر، جمع حاضر۔ اگر تمہیں خوف ہے، اللہ، اور میں نے یہ کل بھی بتایا تھا کہ پیچھے بھی آیا، یہ اصل میں ہے ان لا، کہ تم انصاف، یعنی یہ لا تعدلو، کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، لا تعدلو، ان لا تعدلو۔ اور یہاں پر کیا تھا اصل میں، تعدلونا، تعدلو، عدل یعدلو، ضربا یضربو، تعدلو، تعدلو تم انصاف کرتے ہو، تعدلانی، تعدلون، لا تعدلون تم انصاف نہیں کرتے، ان لا تعدلو کہ تم انصاف نہیں کرو گے، کہ ان مانا کہ
تو جب ان آتا ہے تو کیا کرتا ہے فعل مضارع کے آخر میں؟ یہ نون گر گیا کہ تم انصاف نہیں کر سکو، یہ ان کی وجہ سے گرا ہے، ٹھیک ہے نا، لا کی وجہ سے نہیں۔ تو اس کے اندر واو کیا ہوگی؟ ضمیر، کون سی؟ مرفوع متصل، واو ضمیر مرفوع متصل، تم انصاف نہیں کر سکو گے۔ جی جی، یہ ان وہ ہے جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا، میں نے آپ کو بتایا تھا ایک پوسٹ آپ کو بھیجوں گا، مجھے کسی نے یاد نہیں دلایا، مجھے خود کو چیزیں یاد کبھی رہتی ہیں کبھی نہیں۔ تو ان جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ حرف نصب دیتا ہے جب فعل مضارع پر آتا ہے۔ کل میں نے لکھے تھے نا 4 لفظ، نہیں انا میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ انا جو ہے نا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، نون کے اوپر شد ہے، واضح، حرف مشبہ بالفعل ہم نے یاد کیا تھا نا، اور وہ کس پر آتا ہے؟ اسم پر آتا ہے، اس کے بعد اسم ہوتا ہے، ان اللہ، انہو ضمیر آتی ہے یا نام آتا ہے انا کے بعد، اور یہ جو ان ہے نا اس کے اوپر شد نہیں ہوگی، اس کے اوپر شد نہیں ہوگی، اور یہ ویسے تو ماضی پر بھی آتا ہے اور جگہوں پر آتا ہے، لیکن یہ نصب تب دے گا جب یہ فعل مضارع پر ہوگا، کیونکہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، واضح ہے نا۔ تو انا جو ہے نا اس کے کتنی بہنیں ہیں؟ 5 اور ہیں، یعنی ہم اس کو کہتے ہیں کہ مشبہ بالفعل، حروف انا و اخواتھا، انا اور اس کی بہنیں، ہم اس کو یوں بھی بلاتے ہیں، حروف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں، یعنی فعل کے ساتھ اس کی مشابہت ہے کہ اس کو اسم چاہیے اور اس کو خبر چاہیے، ہم کہتے ہیں انا و اخواتھا، انا اور اس کی بہنیں، تو اس کی بہنیں انا کا انا، لاکنہ، لائتا، لعلہ، تو ماشاءاللہ یاد ہے آپ کو، تو ہم نے ضمیروں کے ساتھ پڑھا تھا کہ جب ضمیر لگے گی تو وہ ضمیر ہوگی منصوب متصل۔ تو یہ ہے ان، یہ ہے ان، یہ فعل مضارع پر جب آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کے آخر میں اگر نون ہو تو نون گرتا ہے، اور اگر نون نہ ہو، پیش ہو تو زبر دے اس کو چینج کر دیتا ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ ہے ان، اور اس کے ساتھ اس کا معنی کہ کا ہے، اور لن تاکید کے لیے ہے، اور کئی اور اذن، واضح ہوا نا۔ اچھا، اب فواحدۃن، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک فواحدۃن، تو ایک، تو یہ فا کل بھی بتایا تھا کہ جب شرط اور جواب شرط کے درمیان میں آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جزائیہ، یا جواب شرط کے درمیان میں رابطہ ہے، شرط ہے نا، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو اس کا معنی تو ایک، تو پھر ایک ہی ٹھیک ہے۔ فواحدۃن، اصل میں ہمارا اب جو معاشرہ ہے نا وہ بہت زیادہ اس کی ضروریات بہت بڑھ گئیں۔ کسی زمانے میں یعنی جو پہلا معاشرہ ہوتا تھا وہ ایک ابتدائی معاشرہ تھا، اس کے اندر کوئی گھر کی بات اتنی نہیں ہوتی تھی، کوئی جگہ کی بات نہیں ہوتی تھی، اور ضروریات زندگی اتنی نہیں تھی، تعلیم وہ ہماری جو آج کل مطلب یہ گیس اور یہ الیکٹرک اور کتنا کیا کچھ ہے ہمارا، اس زمانے میں تو بہت آسان تھا۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک ساتھ رکھنا بہت مشکل ہے، اصل میں یہ بھی ہے، یعنی 2 4 بیویاں ہونا یہ اسلام کی خوبی ہے کہ یعنی ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شادیاں نہیں ہو رہی بچیوں کی، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، تو یہ خوبی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے یہ بھی ہے کہ انصاف بھی ساتھ کرنا ہے، کیونکہ ایک گھر کے اندر 2 بیویوں کو رکھنا تو بہت مشکل ہے، 2 بہنیں نہیں رہ سکتی، جب بڑی ہوتی ہیں تو لڑنا شروع کر دیتی ہیں، ساس اور بہو نہیں رہ سکتی، کیونکہ وہ جتنی بھی کوشش کریں ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ برداشت سے دونوں باہر ہو جاتی ہیں، پھر میدان میں اتر جاتی ہیں، کچھ ٹائم تک دونوں برداشت کرتی ہیں ایک دوسرے کو، کچھ ٹائم، سارا نہیں، بہت مشکل ہے۔ تو نند اور مطلب بھابھی بہت مشکل، عورتوں کا آپس ایک ساتھ گھر میں رہنا نا
बहुत मुश्किल हो, बर्दाश्त जो है ना वो नहीं हो, मर्द कर लेते हैं भाई ठीक है, 1 महीने की बिलफर्ज, कोई अगर वैसे रुकने भी आए ना, महीने 15 दिन की बात है, साल की बात है, ठीक है, साल नहीं मजबूरी है, ठीक है, कुछ बर्दाश्त कर लें, कुछ आप कर लें, कभी आप छोड़ दें, कभी कंप्रोमाइज़ कर दें, ये चीज़ें चलती हैं, मर्द ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन औरतों में नहीं होती। तो औरतें कुछ टाइम सब्र करती हैं, लेकिन वो सब्र भी ऐसा होता है कि जैसे शोहर के साथ अलग होंगी, आपको पता है उसने क्या किया, आपको पता है क्या किया, बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे, बस बहुत हो चुका है, अब अपना घर बनाओ और निकलो यहाँ से। और जब बाहर जाते हैं फिर पता चलता है कि घर किराए पे कितना महंगा है और क्या है, फिर कहती हैं काश के वापस आ जाए। तो ये है ठीक है, लेकिन मतलब कि अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है माल, घर दिया है, सबका इंसाफ सबके साथ, तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर इंसाफ ना हो वहाँ पर तो फिर नहीं, फिर बस एक ही काफ़ी। तो बहरहाल उसकी सूरतें हैं अलग अलग, यानी वो है भी लेकिन सबके लिए नहीं। औ मा मालाकत, और चूँकि अब मैंने आपको बताया था कि ऐमान किसकी जमा है, यमीन की, और यमीन हम किसको कहते हैं, वैसे दाएं सिमत को भी कहते हैं, दाएं सिमत को भी, लेकिन यहाँ पर दायां हाथ है, यमीन दाएं हाथ को भी यमीन कहते हैं। युमना जब उसकी सिर्फ मोनस बनाते हैं तो युमना कहते हैं। अब जो जिसके तुम्हारे हाथ मालिक हुए, तो मैंने आपको ये क्या बताया था कि इसका मतलब कनीस। तो कनीस का और इसका क्या, कनीस का मतलब ये कि वो घर के अंदर खिदमत कर रही है ना, वो तो है, वो खिदमत कर रही है, तो वहाँ पर मसला नहीं इतना, वहाँ पर उसकी ज़रूरियात शायद कम होगी, लेकिन अब जब अलग होगी औरत को, एक आज़ाद औरत के लिए बीवी होगी, तो उसके लिए तो ज़्यादा है, उसके लिए अखराजात ज़्यादा हैं, उसके मसाइल ज़्यादा हैं। तो कनीज़ चूँकि वो खादिम है, खादिम, तो फिर आप अपने बांध, या जिसके तुम्हारे हाथ मालिक हुए, तो मतलब बांधिया। अच्छा, अब जी औ जो है ना, हम इसको भी हर्फ अतफ कहते हैं, और इसका माना क्या होता है, और या, इसका माना है या, औ का या। और माँ, ये माँ जो है ना, इसको मौसूला कहते हैं। अल्लाज़ी, अल्लाह ने पढ़ा था ना, उनमें ये भी है अल्लाज़ी, और अल्लाज़ाने और अल्लाज़ीना जो हमने पढ़ा है ना, उनमें एक माँ और मन भी है। तो मालाकत क्या होगा, ये फेल माजी है, माला का, यमलिकु, माला का यमलिकु, तो बाब कौन सा होगा, दाराबा यदरिबु। तो माला का, मालाकत तो मुअन्नस हुआ ना, मालाकत, तो इसके अंदर ज़मीर नहीं है, ये ते मुअन्नस वाली है, और चूंकि सब्जेक्ट बाद में आ रहा है तो यहाँ पर ज़मीर छुपी हुई भी नहीं होगी। मालिक हुए तुम्हारे हाथ, तो यहाँ पर ज़मीर छुपी हुई भी नहीं, छुपी हुई इसलिए नहीं कि फ़ाइल आ रहा है ना, मालिक हुए तुम्हारे हाथ, या वो जिसके मालिक हुए तुम्हारे हाथ, तो ये सब्जेक्ट है उसका। और कुम क्या होगा, अच्छा ऐमान यमीन जमा मुकस्सर है, ये ऐमान जो है ना, इसका वाहिद क्या है, यमीन, तो ये जमा मुकस्सर है। और कुम क्या होगा, ज़मीर कौन सी, हाँ मुखातब, तो कौन सी ज़मीर, इसको क्या कहते हैं जी, जमा मुज़क्कर हाज़िर। और नाम क्या है ज़मीर का, मजरूर मुत्तसिल, सही ना, यानी ज़मीर का नाम बताना ज़रूरी है, ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है, और मजरूर मुत्तसिल हर्फ जर के साथ भी आती है और इस्म के साथ भी, तो ये कौन सी है, इस्म के साथ। और जब इस्म के साथ आती है तो वो ज़मीर होती है मुज़ाफिल है, और उससे पहले जो इस्म होता है वो होता है मुज़ाफ, तुम्हारे हाथ। ज़ालिका, ज़ालिका क्या होगा, इसमें इशारा, दूर के लिए, करीब के लिए, दूर के लिए, वो। अदना, अदना का माना करीब है, अदना का माना कम भी होता है, अदना कम भी, और करीब का माना भी है। ये असल में है अफ़आलू के वज़न पर, दुनिया भी इसी से है। दुनिया जो है ना, ये अदना का जो मुअन्नस है ना, वो है दुनिया। अफ़दालो, अफ़
ذرا دیکھیں یہ یا کو اگر ہم کھول دیں نا، افعالو ایسے ہے نا، دیکھیے آپ یا لام کے اوپر اور دال جو ہے نا یہ فے، اور یہ 4 لفظ ہے نا اس میں بھی اور اس میں بھی 4، افعالو بہت زیادہ قریب، اور دنیا اس کا مؤنث ہے فولا. ہم پڑھتے ہیں نا اکر ادربو، اور پھر کیا پڑھا تھا آپ نے؟ ادربانی، اور پھر کیا پڑھا تھا؟ ادربونا، اور پھر اس کے بعد دربا، والمؤنث منو کیا پڑھا تھا؟ دربا. یہ وہ دربا ہے. تو ہم کہیں گے ادنا، ادنا یعنی ادنا یونا، ادنونا جو ہے حذف، اور پھر مؤنث ہوگا دنیا، تو مطلب قریب. تو یہ اس میں تفضیل ہوگا. یہ زیادہ قریب ہے کہ تم کسی کی طرف نہ جھکو، تم کسی کی طرف مائل نہ ہو، کیونکہ جب تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر زیادتی ہوگی کسی کے ساتھ، اور اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر کیا کر لو آپ؟ گھر میں کنیز ہے. اچھا، اب اس کے ساتھ کیا ہے کہ یہ زیادہ، اس کے زیادہ بہتر ہے کہ تم کسی کی طرف مائل نہ ہو تمہارا. تو یہ اللہ یہ بھی ویسے ہی ہوگا، اور یہ اصل میں یہ نون تھا یہاں پر، اور اعلی یعولو یہ باب ہوگا، اعلی یعولو، تابا، تابا نہیں، یہ پیچھے ہم نے اعلی یعولو، تعولو، قالا یقولو، قالا یقولو، یعولو عین ہے نا، ہاں، قالا یقولو، اعلی یعولو، تعولو، تعولان، تعولونا. نہیں یہ ہے نا، یہ ہے نا، یہ والا، یہ وہی والا یہاں پر بھی ہے نا، اللہ ہے نا، اس کے اوپر شد ہے، ایسا ہے نا، اللہ تعولو، یہاں پر شد ہے، یہاں پر بھی ہے. تو یہ جو شد ہے نا یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پر ایک نون ہے. واضح ہے نا؟ تو بالکل سیم ہے. تو یہ ہے ناصارا ینصر، قالا یقولو، عالا یعولو، تعولو، تعولان، تعولونا. تم جھکتے ہو، تم نہ جھکو، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. وَآتَوْا وَآتُوا النِّسَاءَ، وَآتُوا ہے نا، تے کی زبر ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ. لقمان حافظ نہیں آپ؟ اچھا، وَآتُوا اور تم دو، عورتوں کو، آتو تم دو، تو کون سا معنی ہوگا یہ؟ فعل امر ہے، فعل امر ہے. اس کا ماضی ہے آتا، آتا یؤتی، اور ہم نے اس کا پہلے بھی پڑھا ہے نا، یہ کہیں پڑھا ہے نا یؤتی میرا خیال میں. آتا یؤتی، آتا، آتا، ہاں آمنو پڑھا ہے، ٹھیک ہے، آمنو، آمنو، آتا یؤتی. اچھا، اب آتا تو ماضی ہے نا، اور اس کا جو فعل امر ہوگا کیا ہوگا؟ آتا، آتی، یعنی یہ ایک اور ہے، یہ اس میں ہے جو حذف ہو گئی. آتی یعنی 2 لفظ یہ ہے نا، اصل میں 2 لفظ یہ، اور تیسرا یہ، اور ایک یہ بھی ہے. ذرا دیکھیے یہ آتی، اکرم، اصل میں یہ 4 ہو گئے پورے. جو مد ہے نا یہ 2 لفظ ہوتے ہیں، اور تے، اور ایک یا بھی ہے. تو جب یا آخر میں ہو نا فعل امر میں، تو وہ یا گر جاتی ہے. فعل امر کے آخر میں یا جب آ جائے نا، یعنی ہم اس کو آخر میں یا ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ناقص. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ ناقص، فعل ناقص. ہم نے پڑھے تھے نا؟ نہیں پڑھے تھے؟ یہ چیزیں نہیں پڑھی تھی؟ حرف علت والی بات نہیں پڑھی تھی؟ اچھا، مختصر سے بتایا آپ کو، یعنی حرف علت اگر شروع میں آ جائے
حرف علت شروع میں آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں مثال. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مثال. مثال کہتے ہیں. حرف علت درمیان میں آ جائے تو اس کو کہتے ہیں اجوف، اور اگر آخر میں آ جائے تو اس کو کہتے ہیں ناقص. اچھا، اگر شروع میں آ جائے مثال بھی کہتے ہیں، معطل الفا بھی کہتے ہیں. معطل کا معنی جس میں حرف علت ہو. معطل الفا، معطل الفا بھی کہتے ہیں، یعنی معطل کا معنی جس میں حرف علت ہو. اور معطل العین بھی کہتے ہیں. معطل العین بھی کہتے ہیں اور اجوف بھی کہتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ محموز ہے، محموز بھی ہے. محموز کی بھی 3 قسمیں ہیں، اس کی بھی، یعنی معطل بھی. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ معطل اللام. یعنی ہم عرب میں ہم مثال اجوف ناقص کے بجائے معطل کو کہتے ہیں، معطل کہتے ہیں ہم. یعنی اگرچہ اجوف بھی کہتے ہیں لیکن عرب میں زیادہ تر ہم یہ لفظ، یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں. معطل الفا، معطل معنی جس میں حرف علت آ جائے، فا مثال ہوگا. معطل العین اجوف بھی کہتے ہیں. معطل اللام کو کیا کہتے ہیں؟ ناقص. یہ جو آپ نے مثالیں پڑھی یہ کیا ہے؟ معطل. یہ ہے معطل العین اجوف. یہ بھی معطل العین یعنی اجوف. اور آخر میں حرف علت آ جائے، جیسے یہاں پر ہے مثنا، یا یہ فعل نہیں ہے اصل میں، جہاں پر فعل ہو تو فعل میں یہی ہے عطا، عطا بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ محموز الفا بھی ہے. تو یہ ہے معطل العین. تو آخر میں کیا ہوا؟ حرف علت گر گیا. تو یہ ہے فعل امر، تم دو. فعل امر ہے، تم دو. تم دو کس کو؟ تو یہ فعل امر ہے اور اس کے اندر واو جو ہے نا، یہ ضمیر کون سی ہوگی؟ مرفوع متصل ہے ظاہر، مرفوع متصل ہے. جی یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھا، میں آپ کو مثال بتاتا ہوں. دیکھیں یہ ہے وعدہ، ٹھیک ہے، اور یہ ہے یاسیرہ، یہ ہے قالا، اور یہ ہے باع، اور یہ ہے اس میں رما، اور یہ ہے رما کی الٹا کر دوں، یہ ہے دعا، رما. یہ پہلے جو مثال ہے نا، اس کے شروع میں حرف علت ہے نا. اور دونوں میں، پہلے میں واو ہے اور دوسرے میں یا ہے. اچھا، اب دوسری مثال میں بھی حرف علت ہے نا، کیا ہے؟ ہاں، یہ قالا ہے اور پھر ہے باع. اصل میں یہ ہے قاوالا. یہ کیا ہے؟ قاوالا. اور یہ ہے بایا. تو حرف علت کہاں آیا ہے؟ درمیان میں، عین کل. اور یہاں پر حرف علت کہاں ہے؟ لام میں. دعا اصل میں واو ہے، دعا، دعا وا. اور رما الف پڑھ رہے ہیں لیکن ہے یہ یا، رما. اچھا، اب حرف علت فا کلمہ میں ہے، حرف علت عین کلمہ میں ہے، حرف علت لام کلمہ میں. تو یہ ہوگا معطل الفا بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو ہم مثال بھی کہتے ہیں. اس کو معطل العین بھی کہہ سکتے ہیں اور
अजवफ भी कहते हैं और इसको मुअत्तलुल लाम भी कह सकते हैं और नाक़िस भी। लेकिन इसके साथ एक मिसाल, एक मैंने चूँकि ये मिसालें दी हैं तो नाम क्या है, जो नाम क्या आपका? हाँ, सालेहा। सालेहा आपने चूँकि बताया तो मैं चाह रहा था कि आपकी जान छुड़वा लूँ, लेकिन आपने जब बता दिया तो मैंने सोचा कि आपको एक बात और भी बता दूँ इसके साथ, आपके फ़ायदा के लिए, फंसाने के लिए नहीं, फ़ायदा के लिए। वो ये है कि अगर फ़ा कलिमा में हरफ इल्लत वाव होगा तो उसको कहेंगे मिसाल वावी या मुअत्तलुल फ़ा वावी। ये वावी का इजाफा हो जाएगा। ये मिसाल वावी है और ये है मिसाल याई। ठीक है, और मुअत्तलुल फ़ा वावी मुअत्तलुल फ़ा याई भी कह सकते हैं। और ये है अजवफ वावी, असल में वाव है ना, असल में वाव है ना। और ये है अजवफ याई क्योंकि असल में है या। ये है नाक़िस वावी क्योंकि वाव है, और ये है नाक़िस याई। अब बात वाज़ेह हो गई। अब इन चीज़ों को याद रखिएगा ताकि हमारी आगे बात हो तो फिर अच्छी तरीके से समझ में आए। अच्छा, अब इसी में ये भी याद रखें आप कि जब बीच में आता है तो क्या होता है, अलिफ बन जाता है। जब शुरू में आता है तो बरकरार रहता है। फ़िल मुज़ारे में ये गिर जाता है। जब शुरू में फ़िल मुज़ारे में क्या होता है, ये वाव गिर जाता है। वआदा याइदु, वहाबा यहबु, यहिबु, यहिबु। और आखिर में गिरता नहीं है अभी, लेकिन ये आखिर में कब गिरता है, जब फ़िल अम्र होगा या ये लम वगैरह आता है तब गिरता है। जब जवाज़म में से कोई चीज़ आती है तो गिरता है। अभी इतनी बात काफ़ी है मेरा ख्याल में, याद रखेंगे ना ये जी। हमज़ा नहीं है। हाँ, हमज़ा जो है ना महमूज़ कहते हैं हम उसको, जिस लफ्ज़ पे हमज़ा आ जाए उसको महमूज़ कहते हैं। हाँ, अब ये क्या नाम है आपका? आयशा। हाँ, आयशा जमाल। मैं ये चाह रहा था कि आज जो है ना लफीफ़ को छोड़ देते हैं, फिर बाद वाली क्लास में बताऊंगा, सही ना? लफीफ़ का फिर मुझे याद रखिएगा, फिर बताऊंगा। वो कोई मिसाल आ जाएगी तो फिर ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अभी आज इतना काफ़ी है। तो मैंने ये कहा कि यहाँ पर क्या है, आतू जो है ना असल में यहाँ पर या है, ये नाक़िस है, नाक़िस याई है। मुअत्तलुल लाम याई है, यानी अता है ना, इसका अता का माना आया, अता याती, वो आया। अब यहाँ पे लाना है इसका माना और देना भी है। तुम औरतों को दो, निसा की बात हो गई थी ना, सदुकातिहिन्ना, सदुकात महर को कहते हैं। महर का एक नाम क्या है, सदका नहीं, दाल के ऊपर क्या है, पेश। महर, उनका महर, उनका। तो हुन्ना, हिन्ना क्या होगा, ये ज़मीर मजरूर मुत्तसिल की इसम है ना, सदुका, उनका महर। औरतों को उनका महर दो खुशी खुशी, नेहला खुश, यानी ऐसा ना हो कि हड़प कर जाओ। और अल्लाह ताला ने एक जगह पे और भी फरमाया ना, व आतईतुम इहदाहुन्ना किंतारन, अगर तुमने उनको सोने का पहाड़ भी दिया, फला ताखुज़ू मिन्हु शैआ, तो उसमें से कोई भी चीज़ ना लो, कोई भी। अगर आपने महर में महर दिया या गिफ्ट किया, सोने का पहाड़ भी दे दिया, तो तब भी उससे ना लो। अफ़ताख़ुज़ूनहु इस्मन, और इस्मन मुबीना है ना। आपकी क्लास में कोई भी हाफिज़ नहीं, वरना मैं पढ़ता हूँ तो मेरे हाफिज़ मेरे मुंह से लुकमा लेकर कंप्लीट कर देते हैं बच्चे। या आए भी नहीं। क्या तुम बोहतान बांध कर उनसे माल वापस लेना चाहते हो? वाज़ेह है ना। और हुज़ूर ने फरमाया
کہ جو اس لیے نکاح کرتا ہے کہ وہ مہر نہ دے تو وہ زنا کرتا ہے. اب یعنی مہر مطلب عورت کا مہر ہڑپ کرنا چاہتا ہے. اور سب سے زیادہ جو بڑا قرضہ ہے نا دنیا میں، جو قرضہ چکانا ہے، قرضے ویسے بھی ہوتے ہیں، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو کفن دفن کے بعد، کفن دفن چونکہ انسان کو دفن کرنا ہے اس کے خراجات سے، کیونکہ ورنہ تو ہو سکتا ہے مسجد پڑا رہے اگر اس کا اپنا مال نہ ہو، ممکن ہے. جو سب سے پہلا جو حق ہے نا وہ عورت کا ہے. اگر عورت نے مہر نہیں لیا تو سب سے پہلے وہ ترکہ نہیں بٹے گا، کسی کو قرضہ نہیں دیں گے. سب سے پہلے کیا کریں گے؟ بیوی کو، اگر مطلب کسی آدمی کا انتقال ہو، اس کی بیوی ہے، تو سب سے پہلے کیا ہے کہ اس کی بیوی کو اس کا جو مہر ہے وہ دے، اور باقی کام بعد میں ہوگا. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی پھر تاکید کی کہ عورتوں کو ان کا مہر دو خوشی خوشی. ایسا نہ ہو کہ اس سے جان چھوڑاؤ اور اس سے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، جو اگلی آیت میں ہم پھر پڑھیں گے انشاءاللہ، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اگر وہ خود خوشی خوشی دے دیں، تابہ پاکیزگی سے، دل کی صفائی سے دے دیں، ان کو مجبور نہ کرو، خود دے دیں، خود دے دیں، معاف کروانے کی کوشش نہ کرو. عورتیں ہیں بیچاری دے بھی دیتی ہیں، بہت نرم نازک دل ہوتا ہے، تھوڑی سی بات ہوئی نہیں تو کہتی ہیں میں نے معاف کر دیا. تو معاف کر دیا اور پھر بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے. پچھتاوا کیونکہ یہ عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا کہ اگر کوئی عورت بیمار ہو جائے، کوئی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کوئی شوہر سے کوئی گڑبڑ ہو جائے، بچے چھوڑ جائے، بچے نہ ہوں، تو عورت کے پاس کم از کم کچھ تو ہو، کوئی بالکل روڈ پہ نہ آئے نا، کچھ تو ہونا چاہیے. وہ کچھ جو ہے نا، اور وہ کام گھر کے ہی آتا ہے، عورت کہیں نہیں لے جاتی، گھر کے کام آتا ہے. کبھی کوئی مجبوری آ گئی تو عورت نے وہ مال پیش کر دیا، کبھی کوئی مصیبت آ گئی تو عورت کبھی نہیں پوچھتی کہ یہ مال میرا ہے کہ تمہارا ہے، عورت سب سے آگے ہوتی ہے. لیکن ہے عورت کا، اس کو تم مالک بننے کی کوشش نہ کرو. لیکن اگر وہ خود معاف کر دیں تو پھر تم خوشی خوشی کھا لو، اب تم خوشی خوشی لے لو، اگر وہ خود دل سے معاف کر دیں تو بہرحال معاف کرنا نہیں، یہ میری نصیحت ہے. جی بیٹا حاضری آپ لیں گی؟ ثنا کون لے رہا ہے؟ آپ کر لیں.